السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کوئی بھی بری عادت کے شکار ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ کوئی بھی زندگی میں بری عادت ہے جو آپ کی زندگی سے باہر ہو جائے، جسے آپ روک دو؟ یا بری نہیں تو کم سے کم کوئی ایسی چیز جو آپ کی زندگی کا بہت وقت لے رہی ہے اور جس کی وجہ سے آپ زندگی میں کوئی میننگ فل کام نہیں کر پا رہے ہو، آپ چاہتے ہو کہ یہ چیز زندگی سے باہر چلی جائے لیکن نہیں جا رہی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی بری عادت کا اس طرح سے شکار ہو جاتا ہے یا کوئی عادت اس کی ایسی بن جاتی ہے جو دلدل کی طرح اسے کھینچتی رہتی ہے اور اس میں سے باہر نکل نہیں پاتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنیں، رمضان کا مہینہ سامنے ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک انسان اپنے اندر ایک بہت بڑا ریفارم لا سکتا ہے۔ ایسے تو کوئی بری عادت روکنے کے لیے ہم زندگی میں کبھی بھی کوشش کر سکتے ہیں، رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک فارمولا رکھنا چاہتا ہوں، جو فارمولا اگر آپ عمل کریں انشاءاللہ تو اللہ کی مدد سے اس بری عادت کو روک سکتے ہو۔ یہ فارمولا ہے پریشر۔ پریشر میں پی سے کیا مراد ہے؟ پی سے مراد ہے پرپس آف لائف، زندگی کا مقصد۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی عادت کو روکو تو وہ عادت کس چیز میں آپ کے آڑے آ رہی ہے، آپ کے زندگی کے مقصد کو آپ یاد کرو۔ اگر آپ کی نظر آپ کے زندگی کے مقصد پر ہے تو جو چیز آپ کو اس مقصد کو حاصل کرنے میں روکتی ہے، آپ اس کے لیے پہلے تو ذہنی طور پہ تیار ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ کوئی عادت آپ کے جسم سے تب ہٹے گی جب پہلے آپ کے ذہن سے ہٹے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب کا مالک ہے جس نے ہم سب کو بنایا اور ہمارا جینا مرنا سب کچھ اسی کے لیے ہے، ہماری ساری عبادت پہ اس کا حق ہے۔ تو اگر ہم اپنے جینے کا مقصد سمجھ لیں کہ یہ زندگی کے امتحان ہے اور ہمیں اپنے مالک کے پاس واپس جانا ہے اور ہمیں اس امتحان کا رزلٹ ملنا ہے، تو پہلا پوائنٹ ہے پرپس آف لائف، زندگی کا مقصد۔ نمبر 2، آر۔ پریشر میں آر سے مراد ہے ریزنز۔ ریزنز یعنی کہ کیوں روکنا ہے، وہ غلط عادت کیوں غلط ہے، وہ بری چیز سے کیوں بچنا ہے، اس کے سفیشینٹ ریزنز آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر سگریٹ سموکنگ کا شکار ہے تو اس کو یہ چیز پر خاص سوچنا چاہیے کہ سگریٹ میں میڈیکل کتنے پرابلمز ہے، دینی کتنے پرابلمز ہے، ایک طرح کی خودکشی ہے، سلو سوئسائڈ جو حرام ہے، یہ جسم ایک امانت ہے اللہ کی، اسے اللہ کو جواب دینا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایک سلو سٹیپ مرڈر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سارے ریزنز اس کو سوچنا چاہیے۔ یہ سیکنڈ پوائنٹ میں اپنے آپ کو اتنا مینٹلی ٹیوننگ کر دے وہ کہ وہ عملی طور پر قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی شخص آگے بڑھ گیا، اس نے کوئی عادت کو وقتی طور پر چھوڑ دیا لیکن مینٹلی نہیں چھوڑا ہے، وہ ذہن و دماغ میں اس کے ابھی تک ہے، تو وہ عادت میں پھر سے ایک بار آ جائے گی۔ لیکن اگر عادت میں ہے اور مینٹلی وہ تیار ہو گیا ہے تو بہت اچھے چانسز ہے کہ وہ انشاءاللہ ایک دن چھوڑ دے گا۔ یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 2۔ نمبر 3، ای سے مراد انوائرنمنٹ، یعنی کہ ماحول۔ ایک عادت ٹریگر ہوتی ہے ماحول کی کسی چیز کی وجہ سے، یا تو کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں جا کر ایک طرح کی ارج، ایک طرح کی چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ کروں، یا تو کوئی دوست ہوتا ہے، یا تو کوئی وقت ہوتا ہے، یا تو کوئی ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ کرنے کے بعد، کہ کھانے کے بعد، یا فلاں دوست ملتا ہے تو ملنے کے بعد، یا فلاں نکڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد۔ تو اس چیز میں پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ماحول میں کیا چیز ہے جو اسے اس عادت کی طرف بڑھاتی ہے، اور وہ چیز کو ختم کر دینا چاہیے، وہ چیز کو روک دینا چاہیے۔ شراب حرام ہو گیا ہے تو جو شراب جن برتنوں میں پیا جاتا تھا وہ برتنوں کو توڑنے کہہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ برتن رہتے تو وہ برتنوں کی وجہ سے وہ شراب کی یاد پھر سے آ جاتی اور بہت سے لوگ شاید پھسل سکتے تھے۔ اسلام نے ایسی کئی عادتیں سکھائی ہے جس میں آٹومیٹک ٹریگرز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایک انسان کھانا کھا رہا ہے تو سیدھا ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے، ایک ٹریگر ہے۔ بسم اللہ کہتا ہے، یہ ایک ٹریگر ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ کہتا ہے، یعنی کہ اللہ چاہے گا، تو یہ ایک ٹریگر ہے جس سے کہ اس کو یاد آ رہی ہے اللہ کی۔ اب سوچو کوئی ایک انسان ہے جو کبھی دین سے دور ہو، گنہگار ہو جائے، اب جب وہ کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا، بسم اللہ کہے گا، تو ایک ٹریگر ہے جس سے اس کو اللہ کی یاد آ رہی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور انشاءاللہ کہتا ہے، تو یہ ایک ٹریگر ہے جو اسے اللہ کی یاد دلا رہا ہے۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ جب سونے جاؤ تو سونے کے اذکار پڑھو، صبح میں اٹھو تو صبح اٹھنے کے اذکار پڑھو۔ یہ ساری چیزوں میں ایک طرح کا ٹریگر ہوتا ہے جو نیکی کی طرف ایک انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ایس سے مراد سبسٹیٹیوٹ کرنا۔ سبسٹیٹیوٹ کرنا مطلب کہ وہ ٹریگر کے بعد کیا ایک انسان کرتا ہے وہ کام کو سبسٹیٹیوٹ کر دے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ سگریٹ چھوڑنے کے لیے الائچی چبا دیتے ہیں۔ اب جب وہ ارج کسی بھی وجہ سے وہ طلب آتی ہے کھانا کھانے کے بعد،
تو اب اس وقت پر سگریٹ کی جگہ دوسری چیز لے کر آ گئے. اسلام نے کیا سکھایا؟ زنا مت کرو لیکن نکاح کرو. گانے بجانے میں مت رہو، ذکر و اذکار کرو. مطلب اسے بدل کر کے کوئی اچھی چیز لے آؤ. جس چیز میں آپ کے لیے ایک ٹریگر ہوتا ہے وہاں پہ وہ ٹریگر کو یا تو ختم کرنا ہے یا تو اس کے بعد اس کو سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے، مطلب اس کی جگہ کوئی دوسری چیز کو لانا ہے. پوائنٹ نمبر 4 ہو گیا. پوائنٹ نمبر 5، سٹیپ بائی سٹیپ. یہ یاد رکھیے، عادتیں بنتی ہے آہستہ آہستہ، اسے جانے میں بھی وقت لگتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے اچھے ول پاور والے ہوتے ہیں جو راتوں رات بھی چھوڑ دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہو کر وہ ایک ایسے مقام تک پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عادت ٹوٹل چھوٹ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کو دل پر پیش کیا جاتا ہے کل حسیر اودن اودن، چٹائی کی طرح، ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی. جو دل وہ فتنے کا انکار کر دے، اسے فمن انکرہا، اس کا انکار کر دے، مطلب فتنے کو قبول نہ کرے، دل میں اس چیز کو ریجیکٹ کر دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل پر ایک سفید نقطہ آتا ہے. ایک اور فتنہ پیش ہوتا ہے، وہ انکار کرتا ہے، ایک اور سفید نقطہ آتا ہے. یہاں تک کہ سفید نقطے آتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پورا دل سفید ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد فتنوں کا اثر نہیں ہوتا دل پر. میں مثال دے رہا ہوں ایسے کئی لوگوں کی جن کی ایک وقت پر داڑھی نہیں تھی، پھر جب انہوں نے دین کے لیے، فیشن کے لیے نہیں، دین کے لیے داڑھی رکھنا شروع کیا تو شروع میں بہت سارے خیالات دل میں آتے ہیں، فتنے دل میں آتے ہیں. لیکن ہوتے ہوتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ تب اگر کوئی کہے کہ داڑھی نکال دو تو وہ اس بات پر ہنس پڑیں گے، ناراض ہو جائیں گے، لیکن دل میں فتنہ آئے گا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے کسی بھی عادت کے تعلق سے. آپ کے اندر ایسی کوئی بھی عادت ہے جو چاہتے ہو آپ کے نکل جائے آپ کے سسٹم میں سے، تو یہ یاد رکھیے ایک سٹیج ہوتا ہے جس میں دل میں فتنے آئیں گے، دل میں ایک خیال آئے گا کہ میں اس چیز میں پھر سے پھسل جاؤں. لیکن اگر آپ فمن انکرہا اس فتنے کا انکار کریں گے تو آپ اس مرحلے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جب وہ فتنے کا آپ کے دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. اگلا پوائنٹ یو. پریشر کے اندر یو ہوتا ہے، لیکن اس ایبریویشن میں نے یو نہیں رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی یو ٹرن نہیں مارنا ہے. جب عادت چھوڑنا ہے تو آدمی یہی سوچ کے آگے بڑھے کہ مجھے یو ٹرن نہیں مارنا ہے، اسی وجہ سے وہ یو کو نکال دی اور پریشر بھی اتنا ہے کہ وہ یو نکل گیا. اگلا پوائنٹ آر یعنی ریورس گیئر. یاد رکھیے کہ کوئی اگر بری عادت کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کئی بار ایسا ہو جاتا ہے آدمی ریورس گیئر میں چلے آتا ہے، کئی بار پھسل جاتا ہے. جب پھسل جائے تو وہ اپنے آپ کو ہرا نہ دیں، اپنے آپ کو فیل نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. کوئی برا کام ہو جائے تو اس کے بعد اچھا کام کر لو، وہ نیکی اس برائی کو مٹائے گی. مطلب کیا؟ ایک برائی کرنے کے بعد یہ مت سوچو کہ میں ایک اور برائی کروں، کیونکہ ہوتا یہی ہے جب ایک انسان ایک برائی کرتا ہے تو ایک اور برائی کرنے کا دل چاہتا ہے، اور ایک اور کیا تو ایک اور کیا تو ایک اور سٹیپ بائی سٹیپ وہ اس برائی کے راستے پر پھر چلا جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بری چیز ہو جائے تو اس کے بعد کوئی اچھی چیز کرو، مطلب کہ اس چیز کو روکو اور نیکی کی طرف راستہ کرو. بہت سے لوگ ایک طرح کے آئیڈیلسٹ ورلڈ میں رہتے، بولے غلط چیز کیے کیسے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پازیٹیو طریقے سے اس شخص کو سکھایا کہ اگر کوئی بری چیز ہو جائے اس کے بعد اچھا کرنے کے تعلق سے کوشش کرو. تو اگر گاڑی ریورس گیئر میں چلے جائے تو یہ دیکھو کہ میں ریورس میں گیا کیسے، کون سی چیز کی وجہ سے میں فیل ہو گیا، کون سا ایسا ٹریگر تھا جس کی طرف میں نے دھیان نہیں دیا. وہ ٹریگر کو آئیڈینٹیفائی کروں گا، یا تو ختم کروں گا یا تو سبسٹیٹیوٹ کروں گا. وہ سب دیکھنا ہے، وہ سب سیکھنا ہے، لیکن اپنے آپ کو ہرانا نہیں ہے. اگر آپ یہ چیز کو نہیں سمجھیں گے تو عادت چھوڑنے میں بہت دقت ہوگی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کئی بار ایک انسان کوشش کرتا ہے لیکن پھر ہار جاتا ہے اور ڈپریشن میں پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد میں کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی پازیٹیوٹی کو برقرار رکھیے. اگر ریورس گیئر میں چلے بھی گئے تو پھر سے آئیں گے انشاءاللہ اور کامیابی تک پہنچیں گے. آخری پوائنٹ ای سے مراد ایکسپینسو بناؤ. غلطی کو ایکسپینسو بناؤ. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کئی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد کفارہ دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر قسم توڑ دیے اس کا کفارہ دینا ہوگا. تو کئی بار اپنے لیے اس چیز میں کوئی پینالٹی رکھنے سے ایک انسان تھوڑا اور پابند ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کو غصہ بہت آتا ہے اور وہ اپنے دوست سے کہے کہ جب بھی مجھے غصہ آ جائے تو تم مجھ سے 100 روپے لے لینا. اب کئی بار اس چیز سے ایک طرح کا پریشر کریٹ ہوتا ہے. اسی طرح دل میں اس چیز کو برا سمجھنا، نفس اللوامہ کہتے ہیں، نفس جو ملامت کرتا ہے، وہ ملامت سے ایک طرح کا گلٹ فیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اس غلط چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتا.
ایک اور چیز ہے ایکسپینسو سے مراد کہ وہ گناہ کو کرنا مشکل بناؤ, اس کے راستے بند کر دو. کوئی ایک شخص ہے وہ اس گیم کا ایڈکٹ ہے, اب اگر اس کے دل میں توبہ کا احساس آتا ہے, وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے, وہ گیم کو موبائل سے ان انسٹال کر دیتا ہے. اب کئی جی بی کی گیم ڈالنا مشکل ہوتا ہے, تو ڈالنے سے پہلے اس کے لیے ایک مشکل ہوئی, ایکسپینسو ہو گیا اس کے لیے. میرے بھائیوں میری بہنیں, یہ تھا فارمولا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ فارمولا سے آپ فائدہ تب اٹھائیں گے جب آپ کے دل کے اندر وہ اصل چاہت ہے. تو آئیے اس رمضان میں ہم سب اپنے اندر کی کمیوں کو پہچانتے ہیں اور اس کمی کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ممکن ہے اللہ کی مدد سے. اس کا ساتھ مانگیے, اس کی مدد مانگے, اس سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں غلط عادتوں سے بچ کر نیکی کے راستے پر آگے سے آگے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.